اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل کا 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے گا۔ میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش میں شروع ہو گیا۔ اتنے زمیندار باہر آیا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی ہے گل ہوتا ہے، اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ اسے کہا صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کہتے آسا جوڑ بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتنے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موٹے تو رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے عورت کے، مرد کے سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پخانا نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طریقے سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی۔
سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پئیں۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے، نوکر ڈالے گا۔ یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ابھی ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنو پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا ہے۔ اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، عیب ہے تھوڑی رالا کٹھیاں کٹھیاں کر کے زور زور مار کے تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لگ گیا، وہ خود کہیں گے، نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا؟ آپ خود ہی ساقی بن گئے تو اللہ فرمائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بے داد تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں۔ اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ۔ وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے۔ اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ ارے واہ چاسا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا، تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ، کہیں گے اس سے اچھا سنو،
کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ، اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتا دوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سرنگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور یہ تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا، 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت، ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
मज़ा नहीं आया नमाज का, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने हसीन हैं, हमें एक सजदे की इजाज़त दो, हम जैसे देखे बगैर करते थे आज तुझे देख के सजदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हैसियत बदल गई, दुनिया में तुम लाहौर में मेरे बंदे थे, मैं आका था, तुम अब्द थे, मैं माबूद था, तुम्हारे इसमें बंदगी थी, अब तुम मेरी जन्नत में मेरे मेहमान हो और मैं मेज़बान हूँ और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। जाओ मौज करो, कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे अजीज़ों, आप हमारा कीमती सरमाया हो, अल्लाह के वास्ते हर शोबे में एक खूबसूरत ज़िंदगी मेरे नबी दे कर गए, उसको सीखो, उसे सीखो, उसे सीखो। ये तबलीग का काम उसी को सीखने की एक खूबसूरत मेहनत है। जब अल्लाह मौका दे वक्त लगाना, लेकिन अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में नमाज से गफलत न करो। आप इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियाँ, ये हमारे दीन का दस्तूर नहीं है, ये मेरे नबी का तरीक़ा नहीं है, मैं इसको तो नहीं मिटा सकता। ये तो कह सकता हूँ अपनी नज़रों का पर्दा बना लो, अपनी नज़रों का पर्दा बना लो। जब नज़र उठ जाती है तो कदम भी उठ जाते हैं, जब नज़र झुक जाती है तो सारी दुनिया के शैतान मिलकर भी उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नज़रों में हया का सुरमा लग जाता है, इस पाकदामनी के साथ अल्लाह से मिलोगे तो मेरे रब की कसम वो इज़्ज़तें पाओगे जिसको ना ख्वाब में देख सकते हो, ना तसव्वुर में ला सकते हो। वालिदैन जिंदा हैं, उनकी दुआएं लो, बदतमीज़ी ना करो, आपस में किसी से लड़ो। कॉलेज है, इतना बड़ा मजमा है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ग्रुप बंदियाँ भी होती हैं, पार्टी बाजियाँ भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ भी होते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती बन के उठो यहाँ से, जिससे लड़े हो सबसे पहले सुलह करो, उसके गले लग जाओ, उससे माफ़ी मांग लो। जो माफ़ी मांगने में पहल करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मियाँ बीवी आपस में लड़े हुए हैं तो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, ये लड़के जब सुलह करते हैं तो अल्लाह इनकी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह को इस रिश्ते को बचाना इतना पसंद है। जिन उस्तादों से पढ़ते हो उनको इज्जत दो, एहतराम दो, अदब करो, इल्म के शौकीन बनो, डिग्री के शौकीन न बनो, इल्म के शौकीन बनो, मुलाजमत के शौकीन न बनो, इल्म के शौकीन। जब तक तुम इल्म में खुद कफील नहीं होते, हमारी तो अब उम्र आगे चली गई, हमारे पढ़ने का जो पढ़ना था पढ़ लिया, तुम्हारे पढ़ने का वक्त है। इल्म किसी की विरासत नहीं है, किसी की मीरास नहीं है, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा। मुझे इन इदारों से भी शकवा है कि ये भी कारोबारी सेंटर हैं, इन्हें भी कोई फिक्र नहीं है कि हम कोई ऐसी नस्ल तैयार करें कि जो इल्म वाली हो, जो इल्म वाली हो, जो इल्म वाली हो। ये तो दुख वाली बात पे तुमने तालियां बजाई है। ये तो दुख है मेरे देश का कि मेरे तालीमी इदारे नहीं हैं, कारोबारी इदारे हैं। मेरी नस्ल इल्म वाली नहीं है, डिग्री वाली। तुम्हारा भी गिला है, तुम्हें कौन सा शौक है इल्म हासिल करने? तुम्हें डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तुम्हें इल्म हासिल करने का शौक होता तो हम यूं जलील होते। जो कौम अपने इल्म में खुद मुख्तार नहीं, खुद कफील नहीं, वो कभी भी खुद कफील नहीं हो सकती है, वो कभी खुद मुख्तार नहीं हो सकती है। अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया इल्म की बुनियाद पर, उन्होंने इबादत का टाइटल पेश किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। इसे क्यों खलीफा बनाते हो? हमें खलीफा बनाओ, हम तेरी बंदगी करते हैं, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाह ने आदम को इल्म दिया, उसे इल्म की धाक बिठाई फरिश्तों पर। कहा नहीं, सिर्फ बंदगी से खिलाफत नहीं मिलती, खिलाफत के लिए सबसे पहले इल्म का होना ज़रूरी है, इल्म का होना ज़रूरी है, इल्म का होना ज़रूरी है। मुझे मेरी नस्ल से गिला है, इन्हें इल्म का कोई शौक़ नहीं है, बस इन्हें पास होने का शौक़ है, डिग्री का शौक़ है, जॉब मिल जाए। मगरिब ने आंखें खोली, इल्म में उनकी दो सदियाँ उसमें खपे और उसमें फना हुए। पर अल्लाह ने इल्म के दरवाजे खोल दिए। हम चोपड़ी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, चोपड़ी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। आज तक डॉक्टर ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, कल नहीं, ये नहीं, क्यों जी अमेरिका से रिसर्च आई है, कब ये नहीं, अब ये है, अब ये नहीं, अब ये है। तुम खाक के डॉक्टर हो, मेरे देश का डॉक्टर भी ताजिर है, वो भी कहता है कस्टमर आ गया, मरीज को कस्टमर समझते। मेरे देश का वकील मजलूम को कस्टमर देखता है, और मेरे देश का ताजर वो फ्रॉडिया बैठा हुआ है। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देश का अक्सर रोग यही है। तो मेरे अजीज़ों, मेरी नस्ल हो, मेरा सरमाया हो, आज यहाँ बैठे बैठे जो कुछ भी हम खता कर रहे हैं ना, आज यहाँ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊँ, अल्लाह की कसम, तुम आधी ज़बान से कहोगे तौबा और 7वां आसमान में गूंज जाएगी, हाँ हमने कबूल की, जाओ माफ़ किया। आधी ज़बान से कोई कह दे, 7वां आसमान में आवाज़ आती मेरे अल्लाह की, जाओ माफ़ किया। तो ये चंद मोटी मोटी चीज़ें, मैं तुम्हें 1 घंटा 35 मिनट हो गए, इसमें मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ?
میں نے کیوں دے دیا ہے؟ قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی، فرقہ واریت کی لڑائی تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے۔ بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیش کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، صلح کر لیں، اور آؤ پہلے اللہ سے صلح کریں۔ کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، ہم تیرے بندے، تو غنی ہم فقیر، تو غنی ہم محتاج، تو بے نیاز ہم ضرورت مند، تو لا مکان، تو لا زمان، تو بیوی بچوں سے پاک، تو ہر ضرورت حاجت سے پاک، ہم سارے کمزور، بے بس، حقیر، فقیر، ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا۔ آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا۔ اے مولا، یہ میری نسل تیرے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے۔ یا اللہ، یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی کر دے، یہ دل سے اسے پکا کر دے۔ یا اللہ، میرا یہی سرمایہ ہے، میں یہی سرمایہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ یا اللہ، انہوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے۔ اے بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، تجھے وہ مدینے کی تڑپ کا واسطہ جب تیرے محبوب نبی مصلی پر تڑپتے تھے، تو خود جبریل کو بھیجتا تھا، پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہیں، تجھے تو پتا ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل پوچھتے، تیرے نبی فرماتے امت کا غم تڑپا رہا ہے۔ آج ہم انہیں کی امت ہے میرے مولا، ہمیں غیروں سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے گلہ ہے۔ ہمارے ایمان کے سودے بھی ہو گئے، ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچ دیا گیا۔ میرے مولا، تو نے ہمیں خطہ دیا کہ تیرے دین کی فضائیں ہوتی، محبت کی فضائیں ہوتی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ یا کسی کی فریاد تو سن میرے والد، تو نے کیسے لٹیروں کے حوالے، کیسے نااہلوں کے حوالے کیا۔ ہر آنے والا دن زیادہ خوفناک، ہر آنے والی رات زیادہ بھیانک، ہر بدلنے والی رت پہلے سے زیادہ دردناک، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ المناک۔ کدھر جائے یا اللہ؟ ہم سارے بھاگ کے تیرے پاس آئے یا اللہ، ہمیں اور کوئی جائے بنا نہیں ہے۔ ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کسی صدر وزیر کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا۔ یا اللہ، ہماری تو جھولی خالی ہے۔ یا اللہ، پہلے لوگ تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی، ہم تو یہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقرے ہیں۔ یا اللہ، ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہم تجھے پیش کریں کہ جس پر ہم کہیں گے اس کے تو ہے۔ ہم 14 صدی پیچھے لوٹتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسو پیش کریں، ان کی راتوں کی درد بھری فریادیں پیش کریں۔ تھک گئے اور تو جیسے بچہ رو رو کے ماں سے کہتا ہے نہ ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں، تو میری مان جاؤ۔ یا اللہ، ہم بھی تھکے پڑے ہیں میرے پاس، صبح کر دے، صبح کر دے یار، تھک گئی تیرے محبوب کی امت۔ عرب بھی ذبح ہو گئے، عجم بھی ذبح ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، ظالم غراتیں کرتے ہیں، مظلوم سسکتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ کوئی ابو بکر جیسا ہی دے دے یا اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے۔ یا اللہ، کوئی اپنے نیک بندوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں تاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ، تو آ جانا، یا اللہ تو آ جا، آ جا میرے تیرے محبوب کی امت پر ایسا کڑا وقت کبھی بھی نہیں آیا جیسا آج کل آیا ہوا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے غیر تانا دیتے ہیں، تمہارا رب ہے کہاں؟ یا اللہ، یہ تو تانا ہی ہمیں مار گیا میرے کو۔ اے میرے رب تو آ جا یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کو سمجھے۔ میری نسل بیٹھی، یہ میری نسل بیٹھی ہے، یہ گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیری رات کے مسافر بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ انہیں اپنا آپ دکھا دے، انہیں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے۔
یعنی صراط مستقیم کا روشن راستہ دکھا. یا اللہ کدھر جاتا آخری پناہ تو ہے، دل تو نے بدلنا ہے، تو نہ بدلے تو یا اللہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ بے بس ہیں، گندے پانی سے بنے ہیں، کل مر کے مٹی ہو جائیں گے. یا اللہ پھر تیرے سامنے کھڑے ہو کے پھر تو راضی ہوگا تو کام بن جائے گا، تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یا اللہ تیرے ہی سپرد ہے تیرے محبوب کی امت. یا اللہ پاک دامنی دے دے، عزت آبرو دے دے، تقوی توکل دے دے، ہمارے بازاروں میں رزق حلال کی تجارت عام کر دے. یہ سود کو مٹھا دے، سود خوروں کو ہدایت، یہ غریبوں کی بچیوں سے کھیلنے والوں کی عزت خاک میں ملا دے. یا اللہ دل دکھی ہے، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ظاہر ساز خاموش لیکن فریادوں سے بھرپور ہے. تو اپنے حبیب کی امت کی حفاظت، یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے بچے. یا اللہ ایسا گندا ماحول، ایسی گندی زندگی، یا اللہ کیا ہوگا؟ تو آ جانا یا اللہ، تیرے آنے سے کام بگا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے. مجھے پتا ہے یہ تو ہماری فریاد اور دعائی ہے. یہ پاگل ہو کر بہکی بہکی باتیں شروع کرتا ہے. دکھوں نے ہمیں، صدموں نے ہمیں یا اللہ نیم بے ہوش کیا ہوا ہے. یہ نیم بے ہوشی کی سزا ہے کہ آج تو شارک سے زیادہ قریب، تو شارک سے زیادہ قریب، تو ہم نے نافرمان اسے تجھے ناراض کر دیا ہے. ہم تجھے، یہ سارے نوجوان توبہ کر رہے ہیں، تجھے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے. انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پاکستان کا سرمایہ بنا دے، ہمارے اداروں کو تعلیمی ادارے بنا دے، ہمارے ہسپتالوں کو بیماروں کے علاج گاہ بنا دے، ہماری عدالتوں کو انصاف کا اڈا بنا دے. تو ظلم ہی ظلم ہے. یا اللہ میرے دیش میں تو عدالت کے نام پہ ظلم ہے، تو اب مظلوم کہاں جائے گا؟ یہاں کون سا در کھٹکھٹائے؟ تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے. یا اللہ ایسے فرعونوں سے، ایسے شدادوں سے، ایسے نمرودوں سے یا اللہ تو اپنی دھرتی کو صاف کر. تو قدیر ہے، ہم مقدور ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو لا مکان ہے، ہمیں تو مکان چاہیے، تو لا زمان ہے، ہمیں تو خوبصورت زمانہ چاہیے. تو تھک گئے میرے مولا، مہربانی کر دے، تو فیصلہ کر دے، کوئی ہوا چلا دے، کوئی فیصلہ کر دے خیر کا، ہدایت کا. اس ساری میری نسل کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی میری نسل کی حفاظت فرما. اور یا اللہ ہمارے اداروں میں جو کھوٹ، خیانت، ظلم، رشوت، یا اللہ اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ بازاروں میں دھوکہ، فراڈ، فریب، ملاوٹ، اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ یا اللہ، یا اللہ کوئی بھیج دے اپنے نیک بندے جو اس کشتی کو مجدار سے کنارے تک پہنچا دیں. ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجے بلند فرما. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو دن ہماری خوشی کا دن، بڑا اوکھا وقت ہے، بہت کمر والے جب اپنے ہی مٹی میں پھینک کے آ جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ڈال کے واپس ہو جاتے ہیں. یا اللہ وہ دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو جب تجھ سے ملاقات ہو رہی ہو. ہمارا آخری عمل سب سے خوبصورت بنا دے، ہماری آخری عمر سب سے حسین بنا دے، اور اپنی ملاقات کا وقت سب سے خوبصورت بنا دے. تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائیں. یا اللہ قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، میدان معاشر کے خوفناکیوں کو اپنے حبیب کے پڑوس کی خوبصورت صحبت کے ساتھ بدل دے، وہاں کی پیاس کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈک میں بدل دے.